میرے عزیزو، شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے. اس کی تو یہ چاہت ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نہ بنے. لہٰذا پہلے تو وہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگاتا ہے. جب وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتا ہے تو شیطان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ توبہ اسی وجہ سے نہیں کرتے، کیونکہ وہ شیطان کے کہنے پر یہ سوچتے ہیں کہ 40 سال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیے، اب جہنم تو طے ہے، لہٰذا کیوں نہ چند برس اور عیاشی کر لی جائے. اسی طرح کر کے شیطان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. حالانکہ ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رحمت الہی کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی مفہوم یوں بنا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دے، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر دی جائے، حتیٰ کہ یہ خلا جو زمین کا آسمان کے درمیان میں ہے وہ بھی تیرے گناہوں سے بھر جائے، اور پھر تیرے گناہوں کا سمندر بلند ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جائے، پھر تو استغفار کر لے اپنے گناہوں پر. یعنی مفہوم یہ ہوا پھر تجھے اپنے گناہوں پر ندامت پیدا ہو جائے. میں نے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جس کی مجھ پر لاتعداد نعمتیں ہیں. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھایا، اس رزق سے جو آنکھوں میں قوت پیدا ہوئی، پھر انہی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی جگہوں پر استعمال کیا. یہ احساس بندہ کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس کے بعد توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، میں تیرے گناہوں کو، تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ ہمیں بلا رہے تاکہ ہم سب گناہوں سے توبہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. آمین اللہم آمین.